تنقید کی جمالیات از پروفیسر عتیق اللہ۔ ادب یعنی تخلیقی ادب کیا ہے، یا یہ کہ ایک تحریر کیسے ایک ادبی تحریر کا درجہ اختیار کرتی یا کر سکتی ہے؟ وہ کون سے امور ہیں جو ایک غیر ادبی تحریر کو ادبی تحریر میں بدل دیتے ہیں یا بدل سکتے ہیں؟ اور کیا الف کے لیے جو ادبی تحریر ہے بے کے لیے بھی ادبی تحریر ہی کا حکم رکھے گی؟ اس کا ایک سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ ممکن ہے الف اور بے کے ذہن میں ادب کی ایسی کوئی تعریف جاگزیں ہو جو عمومیت کا درجہ رکھتی ہو، اور جس کا اطلاق بغیر کسی وہم و گمان اور شک کے تحریر اور تحریر کے فرق کے ضمن میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر الف اور بے کی تعریف، یا دوسرے لفظوں میں ادب اور غیر ادب کو ایک دوسرے سے ممیز کرنے کی کلید یا کسوٹی کو عمومی سمجھ لیا جائے تو اس اقلیت کے بارے میں ہمارا خیال کیا ہوگا جو ہمیشہ عمومیت میں خصوصیت کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہے؟ جس کے لیے ادب کو ادب سمجھنا ایک بے حد پیچیدہ عمل ہے۔ ادب اس کے نزدیک ایک ایسے افزائش مسلسل کے حامل زندہ وجود سے مماثل ہے جو وقت کے ساتھ خود بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آواز بدل کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی کوئی آواز فیصلہ کن، قطعی اور معین نہیں ہوتی۔ ادب یا کسی بھی ادبی تخلیق میں پارا صفتی کی یہ صورت اس کے شناخت کرنے کے عمل یا اسے کوئی خام نام دینے کے سلسلے میں ایک اہم سوال بن کر نمایاں ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی خاص دور میں کسی خاص ادب یا تخلیقی فنکار کو جس طور پر بے اوقات سمجھ لیا گیا تھا، بعد ازاں یا بہت بعد کے کسی دور میں دستار فضیلت اس کے سر باندھی گئی، اس کی کوتاہ قدی بلند قامتی میں بدل گئی، یا کسی خاص دور میں کسی خاص تخلیقی فنکار کو بلند درجہ تفویض کیا گیا، بعد ازاں یا بہت بعد کے کسی دور میں پھر اس کی وہ وقت نہیں رہی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ ادب کو سمجھنے یا اسے جانچنے کے بعض معیار ایسے ضرور ہوتے ہیں جن میں بڑا وقتی پن ہوتا ہے۔ فہم عامہ کی قبولیت کو ہم حتمی اور دائمی قبولیت گرداننے لگتے ہیں۔ وہ ادب جو افزائش مسلسل کے حامل زندہ وجود سے عبارت ہے، اسے قائم و برقرار رکھنے میں کسی سیاسی پاور یا مقتدرہ کے اثر انگیز عنصر کی اعانت و تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی قبولیت یا عدم قبولیت کے جواز خود اس کے بطن میں مضمر ہوتے ہیں۔ کوئی تخلیقی شہپارہ اگر ہر دور سے آنکھ نہیں ملا سکتا اور آواز بدل کر بات کرنے کی صلاحیت سے بہراور نہیں ہے تو اس کے جھوٹ، اصلیت یا کچا چٹھا کھلنے میں دیر تو لگ سکتی ہے، لیکن بہت دور تک وہ ہمیں جھٹلا نہیں سکتا۔ گویا کسی بھی تخلیقی شہپارے کی پسندیدگی کے جواز اور اس کے جانچنے کے پیمانے اگر کچھ مستقل ہیں تو کچھ عارضی بھی ہیں۔ ادبی نقاد حسب ضرورت ان پیمانوں کو آزماتے رہے ہیں۔ ادبی تنقید کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بعض عارضی پیمانے اپنے عہد کے جبر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ گویا اپنے عہد کی جھوٹی آئیڈیولوجی جیسا ہمیں دکھانا چاہتی ہے، ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنے پیمانے بھی وضع کر لیتے ہیں۔ اسی دباؤ کے تحت فہم عامہ کی تشکیل بھی ہوتی ہے، جس کی خوشنودی اکثر تنقید نگاری ہی کو نہیں، تخلیقی فنکار کو بھی گڑبڑا دیتی ہے۔ یہ سوال پھر بھی جوں کا توں برقرار ہے کہ کسی تخلیقی شہپارے کے جواز خود اس کے بطن میں مضمر ہیں تو کیا ان جوازوں نے از خود نمو پائی ہے، یا ان کے کچھ واضح اور کچھ ناواضح یا کم واضح محرکات بھی ہیں، یا ادبیت ہی ان کا جواز ہے اور وہ مجازی زبان یا فن کی وہ اقدار ہی ادبیت کے مضمرات ہیں جو تخلیقی شہپارے کو ایک نامانوس اور بڑی حد تک اور حیرتناک حد تک ایک ایسے تجربے میں بدل دیتی ہے جن سے ہمارا سابقہ شاید پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ دراصل وہ فنی وسائل تو زبان کے اندر رچے اور گتھے ہوئے ہیں۔ نیتشے تو کہتا ہے
حتیٰ کہ سچائی از خود صورت گرانہ ہوتی ہے. ایون ٹروتھ اٹ سیلف از فیگوریٹو. اس لیے جب ہم سچائی کے دعوے دار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. گویا ہم تخلیقی ادب ہی میں ایک ایسی زبان کا استعمال نہیں کرتے جو فنی تدابیر میں رچی بسی ہوتی ہے، بلکہ روزمرہ استعمال میں آنے والی زبان بھی بدیعیت سے عاری نہیں ہوتی. یہ ضرور ہے کہ بدیعیت کی یہ سطح کسی ادبی فن پارے کی بدیعیت کی سطح سے کم تر ہوتی ہے، جس میں تخیل کی خودروی بدیعیت کو ایک پگھلے ہوئے اور سیال جوہر میں بدل دیتی ہے. اپنی گفتگو کو ایک خاص سمت دینے سے پہلے سودا کے اس شعر پر گفتگو کرتے چلیں. سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. ایک سطح پر سودا کا شعر بالکل واضح ہے کہ سودا نے اپنے محبوب کو جانے کس زاویے سے دیکھا کہ ان کی حالت ہی غیر ہو گئی. حیرت کا مقام یہ تھا کہ سودا کی دیوانگی کی جو سطح ہے، محبوب کا حسن اس سطح کا نہیں ہے. گویا حسن کے درجے کے مقابلے میں سودا کی دیوانگی کا درجہ بلند ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی، شعر کی تفہیم کا تقاضا کچھ اور بھی ہے. شعر بظاہر بہت سادہ ہے، الفاظ بھی سلیس ہیں. مصروں کی مجموعی ساخت میں بھی کسی قسم کا غیر رسمی پن نہیں ہے، تاہم بہت سی چیزیں توجہ طلب اور وضاحت طلب ہیں. سودا کا جو اس واقعے کے بیان کنندہ ہیں، اگر خطاب ان کی اپنی ذات سے ہے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری داخل کلامی ہے. سودا نے اپنے ذات کو غیر ذات کے طور پر مخاطب کیا ہے. یہ بھی گمان ہوتا ہے، بلکہ مترشح ہے، کہ سودا نے پہلی بار جب اپنے معشوق کو دیکھا تھا تو وہ ایٹ فرسٹ سائٹ لو کا مرحلہ تھا، جس کا تجربہ ہمیں اکثر داستانوں اور مثنویوں میں ہوتا ہے. ہیرو کی نگاہیں کسی حسینہ سے ملیں اور وہ پہلی نظر میں ہی ڈھیر ہو گیا. یہاں سودا کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے. وہ اپنی راہ پر تھے کہ یکایک کسی حسینہ کا سامنا ہو جاتا ہے. نگاہیں ملتی ہیں یا پھر نگاہ بھر کر وہ اسے دیکھتے ہیں اور ان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، یا یک لخت ان کی دیوانگی انتہا پر پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ اسی حسینہ سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ ارے میں بھی کیا پاگل تھا کہ جس کے لیے میں سرگشتہ و سرگرداں دریدہ پیرہن مارا پھر رہا تھا، گھر سے بے گھر ہوا، دوست احباب کو چھوڑا، وہ تو اتنا حسین بھی نہیں ہے. سودا ابھی اسی خیال میں محو تھے کہ انہیں یاد آتا ہے سارا قصور ان کے زاویے کا تھا. ایک خاص زاویے سے دیکھنے پر اس کے حسن کی تب و تاب کچھ اور دکھائی دے رہی تھی، اور اب کسی اور رخ سے دیکھنے پر ان کا وہ تأثر مفقود ہو گیا جس کا تجربہ انہیں پہلے ہوا تھا. ظاہر ہے زاویہ بدلنے سے رد عمل کی نوعیت بھی یکسر بدل گئی. محولہ بالا واقعے کے جن مضمرات کی نشاندہی کی گئی ہے، بات یہیں ختم نہیں ہو گئی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ سودا کی دیوانگی کے انتہائی درجے پر ہے، جیسا کہ جو تیرا حال ہے فقرے سے ظاہر ہے. ایسی حالت میں یک لخت سودا کے حواس کیوں کر درست ہو گئے اور دیوانگی فرزانگی میں کیسے بدل گئی؟ دراصل اس شعر کی گہری منطق ہم سے دوسری اور تیسری قرت کا مطالبہ کر رہی ہے. سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. دوسری بار غور کرنے پر کسی اور تحت المتن سے پردہ اٹھتا ہے. ہمیں کچھ اور قیاس کرنے ہوں گے، کیونکہ اپنے ظاہرہ متن اور ادائیگی میں شعر جتنا واضح دکھائی دے رہا ہے وہ اتنا ہے نہیں. مثلا شاعر کہتا ہے جو تیرا حال ہے، تو اس سے حال کی کیفیت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس انداز کی ہے یا کس سطح کی ہے. اتنا کہہ کر شعر ایک دم انشائیہ میں بدل جاتا ہے. یہاں بغیر کسی تأمل کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا؟ شاعر پھر برسر سوال ہے کہ کیا جانیے، یعنی توثیق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا سبب تھا. گویا شاعر کو یہ علم و احساس ہی نہیں ہے کہ جب پہلی بار اس حسینہ سے معانقہ ہوا تو اس دم اس کے دیکھنے کا ڈھب کیا تھا. یہاں پھر سوال اٹھتا ہے، اور جو کم دلچسپ نہیں ہے، کہ اس سارے مغالطے یا خوش فہمی کا سبب
سودا کے اپنے زاویے نگاہ کا تھا یا حسینہ کے اس رخ کا تھا جدھر سے اس کا حسن کچھ اور ہی عالم آشکار کر رہا تھا؟ ظاہر ہے سودا کے شعر کے تحت المتن کا یہی خاص نقطہ ہے۔ دوسرے اس نقطے کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا کہ سودا نے جہاں بہت سی چیزیں مقدر چھوڑ دی ہیں، وہیں یہ قیاس بھی کرنا ہوگا کہ اس ڈسکورس میں ایک اور ہستی بھی مقدر ہے، اور وہ ہے سوال کنندہ کی ہستی جو سودا سے خطاب کر رہی ہے۔ اس صورت میں شعر کو سودا کی خود کلامی پر محمول نہیں کرنا ہوگا۔ سودا جو تیرا حال ہے سے یہی ظاہر ہے کہ سودا خود خطاب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خطاب کرنے والی ہستی کوئی اور ہے۔ یہ ہستی کسی دوست یا کسی ناصح مشفق کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس شعر میں تھوڑی دیر کے لیے سودا کو قاری فرض کر لیں اور محبوبہ جو غیاب میں ہے اسے حقیقت مان لیں، تو یہ سمجھنا مشکل نہ ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی دیوار محض ایک آڑ یا حصار کے معنی رکھتی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ محض جدھر آپ کھڑے ہیں ادھر ہی ساری دنیا ہے۔ دیوار کے پیچھے یا پہاڑ کے ادھر بھی ایک دنیا واقع ہے جو آپ کی نظر سے باہر ہے۔ گویا دیوار کو ایک حقیقت مان لیں تو دیوار کے ادھر جو حقیقت یا حقائق آنکھوں سے اوجھل ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت ہمیشہ فعال اور متحرک ہوتی ہے۔ جہاں اس کے بظاہر مختلف پہلوؤں سے سابقہ پڑتا ہے، وہیں بباطن کئی ایسے حقائق بھی ہوتے ہیں جو ہمارے تجربے کے حدود سے پرے یا ماورا ہوتے ہیں۔ حقیقت کے تعاقب میں اس نقطے کو ملحوظ رکھنا بھی ازحد ضروری ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ حقیقت کو دیکھنے والے ناظر یا اس قاری جسے ہم نقاد کہتے ہیں کہ دیکھنے کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے۔ گویا جس چیز کو ہم جس طور پر دیکھتے اور سمجھتے ہیں وہ وہی ہے، نہ کہ کچھ اور یا دوسرے کو جیسی دکھائی دے رہی ہے۔ ایڈمنڈ ہسل کا اصرار بھی یہی ہے کہ فلسفیانہ تحقیق کا اصل معروض خارج کی دنیا میں نہیں، ہمارا شعور ہوتا ہے۔ گویا انسانی ذہن ہی تمام معنی کا مرکز و منبع ہے۔ ہسل خارج کی اشیاء کی موجودگی یا مادی دنیا کے وجود کا منکر نہیں، لیکن اس کا موقف اسی تصور پر مبنی ہے کہ ادراک کی گرفت میں آنے والی اشیاء و حقائق اصلاً شعور کے خلق کردہ ہوتے ہیں۔ اس معنی میں مصنف پر قاری مرجع ہے، جسے قاری اساس تنقید کی ترجیحات میں بھی اولیت حاصل ہے۔ فی الوقت ہمارا مسئلہ قاری اساس تنقید نہیں ہے، مسئلہ نفاق و افتراق کی وہ صورت ہے جو تنقید کی دنیا میں نظر آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تفہیم و تعبیر میں انتشار کی یہ صورت کوئی نئی چیز ہے، یا یہ کہ تنقید کے تفاعل میں ذاتی پسند و ناپسند یا ذاتی ترجیحات و تعصبات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ در حقیقت ان صورتوں کے پیدا ہونے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تنقید کے اصولوں کی ایسی کوئی فہرست سازی ممکن نہیں جو بیک وقت تمام ذہنوں کے لیے قابل قبول ہو، یا جس پر ہر دور کی بصیرتیں متفق ہو سکیں۔ بعض حضرات کے لیے تنقید ادب کا علم ہے اور بعض کے لیے فن۔ ہر علم کسی نہ کسی ضابطے کا متقاضی ہوتا ہے۔ علم چیزوں کے جوہر کی جستجو، ان کی نامدہی، جواز اور مختلف تخصیصات قائم کرنے سے عبارت ہوتا ہے۔ علم کے حدود اغراض میں تعین کاری کے پہلو بے پہلو مفروضات بھی قائم کرنے پڑتے ہیں۔ بعض پہلے سے موجود بھرم کا انہدام ہوتا ہے اور بعض نئے بھرم قائم کیے جاتے ہیں۔ علم طرز عمل کے لیے اوضاع کا کوئی ایسا نظام ضرور مہیا کرتا ہے یا اسے کرنا چاہیے جس کی بنیاد ضوابط پر ہوتی ہے اور جو سمت نما کا کام کرتا ہے۔ اس کے باوجود علم کی دنیا میں ہر تحقیق کی ایک حد ہوتی ہے۔ سچ پورا سچ کبھی نہیں ہوتا اور جھوٹ کی قدر بھی استحکام سے عاری ہوتی ہے۔ اس معنی میں متعدد تعویلوں کی گنجائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر علم کے سروکاروں اور تفاعل کا اطلاق ادبی تنقید کے عمل پر کیا جائے تو دونوں کے عملیے کے مابین کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اس تجزیے سے میرا مقصود بس یہ واضح کرنا تھا کہ تنقید یقیناً ایک علم ہے۔ علم کے باوجود بعض ایسی چیزیں بھی ہیں
जो उसे फ़न के दर्जे पर फायज कर देती हैं। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।